واقعہ جنگ احد۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا اور ان کے نامی گرامی سردار بھی مارے گئے تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ ہر وقت بھڑک رہی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، ابو جہل کے بعد اسے مکے کی سرداری ملی تھی، کئی دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کفار مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری کر چکے ہیں، انہوں نے فوراً مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچائی۔ جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں جلوہ افروز تھے۔ جب وہ مکے والا قاصد مدینہ طیبہ میں پہنچا اور نبی علیہ السلام کا پتہ کیا تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء شریف سے نماز پڑھ کر باہر تشریف لا رہے تھے۔ اس نے جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پہنچایا، جس میں یہی خبر تحریر تھی کہ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنا دفاعی انتظام فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مقابلے کے لیے رائے لی۔ آخر کار مدینہ طیبہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال 3 ہجری کو 1000 کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی راستے میں 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا، لہذا مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات میں 17 شوال کے الفاظ بھی آئے، زیادہ تر مورخین نے 7 شوال ہی لکھا۔ جنگ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے پہاڑ پر ایک درے میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور حکم دیا اس بارے میں کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہم پر پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے۔ ابتدا میں کفار کے 12 سردار مارے گئے۔ جب عام لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میدان جنگ خالی ہوا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ پہاڑی پر 50 تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں وہ بھی آنا چاہ رہے تھے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی فرمایا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلاتے ہیں تب تک جانا نہیں ہے۔
مگر ان لوگوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کا حکم صرف جنگ تک تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جب کفار نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے تو ان لوگوں نے خالد بن ولید، جو بعد میں مسلمان ہو کر رضی اللہ عنہ کا تمغہ امتیاز پایا، اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر، دستہ لے کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، جس میں زیادہ تعداد حفاظ قرآن کی تھی، یعنی اصحاب رسول جو شہید ہوئے ان میں اکثریت قرآن کے حفاظ کی تھی۔ کفار نے نبی علیہ السلام پر بھی حملہ کیا، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے کھڑے رہ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کفار نے شہید کر دیا۔ اعلان کرنے لگے کافر کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شیطان نے بھی مزید اس افواہ کو اڑایا۔ یہ خبر سن کر مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آواز دی کہ تمہارا نبی علیہ السلام یہاں ہیں۔ مسلمان نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس پر کفار مکہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے باوجود کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی اگر تعداد کم بھی ہو اور وہ بے سر و سامان بھی ہوں، لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی اس غزوہ سے یہ سبق حاصل ہوئی کہ کسی بھی وقت میں اللہ کے سچے نبی علیہ السلام کے کسی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے، کسی حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سی حکم رسول سے منہ موڑا تو اسی وقت جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی جا سکتی ہے۔ لہذا ہر حال میں فتح اگر مقدر ہوتی ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کریم نے رہتی دنیا تک اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ فطرت جماعت کے ذریعے پوری امت کو سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہر میدان میں فتح و نصرت اگر ملتی ہے تو وہ رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔